بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب ختم الرسول مولائے کل سید المرسلین خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ دینی مسائل میں سے سب سے اہم مسائل فرض علوم ہیں، یعنی جو چیزیں فرض ہیں، ارکان خمسہ، ان کے مسائل اہم چیز ہیں، اور ان سب میں سے زیادہ اہمیت اور زیادہ ضروری نماز کے مسائل ہیں، کیونکہ نماز ہی ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ روز معاشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ تو اس لحاظ سے نماز کے احکام میں سے سب سے پہلی چیز، نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ تو طہارت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ طہارت کے مسائل میں سے سب سے پہلی اہم چیز استنجے کا بیان ہے، اور استنجا کے بارے میں کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہے، جب حاجت ہو اور بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہو، اس وقت سب سے پہلے بیت الخلاء سے جو ہے اپنی حاجت کو دور کیا جائے۔ تو بیت الخلاء کے مسائل میں سے سب سے پہلی چیز کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے اپنا بایاں پاؤں سب سے پہلے بیت الخلاء میں رکھنا ہے، اور اس سے پہلے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پاخانے جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، جب کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور صحیحین میں یہ دعا ان الفاظ میں مروی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی یہ ساری دعائیں مروی ہیں۔ اب ان میں سے جو دعا بھی پڑھ لی جائے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو جمع کر لیا جائے، یعنی جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ بیت الخلاء میں موجود جو سرکش جن شیاطین موجود ہیں ان کے نظر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔